نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ۔ روحانیت، تصوف، خواب، کشف، الہام، چھٹی حس، وجدان، فقر، معرفت الہی، روحانی اشغال، مستقبل کے پردوں کے پار جھانکنا، آنے والے وقت اور حالات کے بارے میں اگر کوئی بات کی جائے تو روحانیت کے منکرین انگڑائی لے کر اس قدر غیظ و غضب اور غصے میں آ کر نفرت اور حقارت، مخالفت کی گولہ باری شروع کرتے ہیں جیسے ان کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہو۔ بھئی اگر ہم یہ کہیں کہ کشف اور الہام، مستقبل بینی کسی انسان کی ذاتی خوبی ہے تو آپ حق بجانب ہیں، لیکن ہم تو پچھلے کالموں میں بار بار اس حقیقت کی نشاندہی کرتے آ رہے ہیں کہ یہ مستقبل بینی، آنے والے حالات کے بارے میں بتانا، یہ صرف خدا کی صفت ہے۔ لیکن کیونکہ حق تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے، زمین پر اتارنے سے پہلے اپنے نائب کے پتلے میں اپنی روح پھونکی، علم کا نور عطا کیا، تو اگر کوئی انسان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ آنے والے حالات کے بارے میں پیشن گوئی کر سکے تو یہ صرف اور صرف خدا کی عطا کردہ صفت یا نور ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات روز اول سے ہی مختلف انسانوں کو لازوال خوبیوں سے مزین کر کے پردہ جہاں پر نمودار کر رہی ہے۔ اس لیے باقی صفات کی طرح الہام، وجدان، چھٹی حس، سچے خواب یا لطیفہ قلب کا روشن ہونا، باطنی جسم میں روحانی لطائف یا روحانی رسیور بھی خدا کے خاص فضل اور توجہ سے ہی روشن ہوتے ہیں۔ باطنی بیداری کے بعد ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کے پار اندھیروں میں جھانک سکے۔ یہ صلاحیت ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جب چاہے عطا کر دے، جب چاہے واپس چھین لے۔ اس کے بعد منکرین روحانیت کی گولہ باری بند ہو جانی چاہیے۔ یہ صرف اور صرف خدا کا انعام ہوتا ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر مختلف ادوار میں کرتا آ رہا ہے، اور روز قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تاریخ انسانی کے اوراق ایسے انسانوں اور واقعات سے بھرے پڑے ہیں جب خدا کے بندوں نے آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ یورپ اور مغرب کا یہودی دانشور نوسٹراڈمس کی کتاب پیشن گوئیوں کے حوالے سے پچھلی کئی صدیوں سے یورپ میں مشہور ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے مسلمانوں میں اولیاء کرام کو یہ عطیہ خداوندی عطا کیا ہے کہ ہر دور کے اولیاء کرام روحانی اشغال اور باطنی ترقی کے بعد یہ صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں کہ خدا کے نور سے آنے والے دور کی پیشن گوئی کر دیتے ہیں جو سچ ثابت ہوتی ہیں۔ ایسا نایاب انسان ولی اللہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے آج سے تقریباً 900 سال پہلے ہندوستانی سرزمین پر طلوع ہوتا ہے، جس کو حق تعالیٰ نے مستقبل میں جھانکنے کی غیر معمولی صلاحیت عطا کی تھی۔ آپ صاحب بصیرت، روشن ضمیر اللہ کے ولی تھے۔ جب آپ پر جذب اور سکر کی خاص کیفیت طاری ہوتی تو آپ کے حجابات اٹھ جاتے اور آنے والے حالات اور واقعات واضح ناموں اور علاقوں کے ساتھ دکھا دیے جاتے۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم کی اولاد میں سے تھے۔ والد کا نام سید ابو بکر تھا اور آپ کو تاج ترکی کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ کو علوم ظاہری اور باطنی حاصل تھے، فارسی زبان سے خاص شغف تھا، شاعر تھے۔ آپ کا کلام قصیدہ نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں تقریباً 2000 روحانی اشعار تحریر تھے، لیکن گردش ایام اور صدیوں کے غبار کے بعد آج کل تقریباً 250-300 کے لگ بھگ اشعار باقی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ پر جب خاص حالت طاری ہوتی تو آپ کو آنے والے حالات اور واقعات نظر آنا شروع ہو جاتے۔ آپ کو غیر معمولی شہرت اس وقت حاصل ہوئی جب ہندوستان کی جنگ آزادی 1857 میں آپ کے قصیدے کا اہم رول تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے 900 سال پہلے اپنے اشعار میں بیان کر دیا تھا کہ آنے والے دور میں انگریز ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جب آپ رحمۃ اللہ نے یہ پیشن گوئی کی اس وقت ہندوستان میں کسی انگریز نام کا بھی پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے مزید یہ لکھا کہ انگریز قبضے کے بعد 100 سال تک یہاں پر حکومت کریں گے۔ جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں کا ہندوستان پر مکمل قبضہ ہوا، کیونکہ نعمت اللہ شاہ صاحب نے نام کے ساتھ پیشن گوئی کی تھی، اس لیے انگریزوں نے آپ کے قصیدے کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔
اس لیے لارڈ کرزن نے جو 1905 میں ہندوستان کا وائسرائے بنا، اس نے آپ کے قصیدے پر پابندی لگا دی، جس میں درج تھا کہ انگریز 100 سال بعد ہندوستان سے نکال دیے جائیں گے۔ پابندی کی وجہ سے مسلمان اس غیر معمولی قصیدے کو چھپا چھپا کر رکھتے تھے۔ اس پابندی کی وجہ سے آپ کے قصیدے کے بہت سارے اشعار زمانہ برد ہو گئے اور آپ کی ترتیب بھی بدل گئی۔ اس قصیدے کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو حیران کن حقائق سامنے آتے ہیں کہ اس میں حضرت صاحب نے واضح طور پر پاکستان بننے کا نقشہ کھینچا ہے۔ قاری اس وقت حیرتوں کے سمندر میں غوطے کھاتا ہے جب آپ رحمۃ اللہ پاکستان کے ٹوٹنے کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ یہ حادثہ 1971 میں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے اور بنگلہ دیش کے قیام کی صورت میں سچ ثابت ہوا۔ آگے آپ رحمۃ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ بھارت سے جنگ کے بعد پاکستان کو لازوال عروج نصیب ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ کے اشعار کا مطالعہ کریں تو آپ رحمۃ اللہ نے کس طرح ناموں کے ساتھ آنے والے واقعات کا ذکر کیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثلاً امیر تیمور کے بارے میں صدیوں پہلے فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں دنیا میں ایک بادشاہ ہوگا، اس کا نام تیمور ہوگا، جو اس دور کا سب سے بڑا حکمران ہوگا۔ پھر آنے والے دور میں سمرقند کش میں تیمور نامی بچہ 1336 میں پیدا ہوا، جس نے اپنے حملوں اور لشکر کشی سے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، آدھی دنیا پر حکومت کی، اور مغل بادشاہ بابر کے بارے میں حیران کن پیش گوئی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بابر کابل کا بادشاہ بنے گا، پھر دلی پر قبضہ حاصل کر کے ہندوستان پر حکومت کرے گا۔ یہاں پر حیران کن طور پر بادشاہ کا نام اور کابل شہر کے ساتھ دلی کا ذکر کر کے حضرت صاحب نے اپنی ایکیوریسی سے قاری کو چکرا کر رکھ دیا کہ پھر ذات باری تعالیٰ کی طرف سے بادشاہت ہمایوں تک پہنچے گی، اور اس دوران قدرت کی طرف سے ایک افغان ظاہر ہوگا۔ اہل دنیا اس پیشن گوئی پر حیران رہ جاتے ہیں۔ جب بابر کے بعد ہمایوں سلطنت ہندوستان کا وارث بنتا ہے تو افغانی سردار شیر شاہ سوری سے میدان جنگ میں آ کر مغل بادشاہ ہمایوں کو للکارتا ہے۔ ہمایوں کو شکست دے کر اس کو ہندوستان سے بھگا کر خود ہندوستان کے تخت پر براجمان ہو جاتا ہے۔ اگلے اشعار میں نعمت اللہ شاہ فرماتے ہیں اس افغان کا نام شیر شاہ ہوگا جو ہندوستان پر حکومت کرے گا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کا سلطنت پر بیٹھنا یہ بھی پیشن گوئی کرتے ہیں جو حرف بحرف سچ ثابت ہوتی ہے۔